الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ الکافی میں کتاب الحجہ باب فی الغیبہ کی آج حدیث نمبر 14 ہم مطالعہ کریں گے۔ 13 حدیثیں ہم اس باب کی پڑھ چکے ہیں اور کل اس چیپٹر میں 30 احادیث ہیں۔ اس کے بعد مہدویہ سے مربوط اگلے چیپٹر میں منتقل ہو جائیں گے۔ آج کے جو حدیث ہے ظاہراً مختصر سی حدیث ہے۔ قرآن کریم کی آیت سورہ ملک آیت نمبر 30 سے استدلال قائم کرتے ہوئے امام زمان علیہ السلام کی غیبت کو بیان کیا گیا ہے۔ چھوٹی سی یہ حدیث ہے، ہمیں یاد بھی ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں دیگر روایات کی مدد سے اور علماء اعلام خصوصاً شارحین الکافی ان کے علماء کے اقوال کے تناظر میں ذکر کیا جائے گا۔ سند کو اس کی ملاحظہ کریں کہ شیخ محمد بن یعقوب قلینی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی اس کتاب الکافی میں علی بن محمد سے نقل کرتے ہیں۔ علی بن محمد ان کے شیخ ہیں، جلیل القدر ہیں، ثقہ ہیں اور قابل اعتماد راوی ہیں۔ الکافی میں شیخ محمد بن یعقوب قلینی نے علی بن محمد سے کئی احادیث کو نقل کیا ہے۔ الکافی چونکہ زمانہ غیبت صغریٰ کی کتاب ہے اور اصحاب امام نقی و عسقری علیہ السلام کے دور کی کتاب ہے، اور خواص اربعہ نواب اربعہ امام زمان علیہ السلام کے خصوصی 4 نائبین اس دور میں موجود تھے، اس لیے اس کتاب کی اہمیت ہے۔ یہ کئی درسوں میں تکراراً ذکر ہو چکا ہے، اس لیے اس نقطے کو اچھے طریقے سے آپ اپنے ذہن میں محفوظ کریں کہ الکافی چونکہ زمانہ امامت سے بالکل متصل کتاب ہے، اس لیے اس کی قیمت بقیہ احادیث کی کتب سے زیادہ ہے۔ جتنی کتابیں ہیں وہ تقریباً 150 یا 200 سال بعد کی ہیں، لیکن الکافی ان سب میں متقدم ہے۔ اور الکافی البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس میں جتنی روایات ہیں وہ صحیح سند ہیں، اگرچہ اس مسئلے پہ اختلاف ہے، کیونکہ سند کے صحیح ہونے سے متن فوراً قابل قبول نہیں ہو جاتا، متن کے اوپر پھر دیگر قواعد جاری کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض علماء حتیٰ آج کے دور میں بھی ایسے علماء موجود ہیں، اصولی علماء، جو کہ الکافی کی تمام اسانید کو صحیح قرار دیتے ہیں لیکن متن کے اوپر بحث کرتے ہیں۔ تو لیکن عموماً اور مشہور جو اکثر کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ الکافی کی تمام احادیث کی اسانید وہ صحیح نہیں ہیں، بلکہ اس میں قواعد رجال کو جاری کیا جائے گا۔ دوسری خصوصیت الکافی کی یہ ہے کہ اس میں تمام دین کو ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ دین کی کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی دین ہو، چاہے عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندوازم ہو، دین اسلام ہو، جب بھی دین کہا جاتا ہے تو اس میں 3 بالخصوص چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک اس دین کی فکری تعلیمات ہیں جنہیں عقائد کہتے ہیں، اور یہ اصل کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ بقیہ 2 چیزیں وہ اسی اصل کے اوپر قائم ہیں یا انہی جڑوں پر قائم ہیں، یعنی یہ فکری تعلیمات بقیہ 2 چیزوں کے اندر حتماً پائی جائیں گی، اس کی مخالفت لازم نہیں آئے گی۔ اس میں پہلی چیز فکری تعلیمات ہوگی جسے عقائد سے تعبیر کرتے ہیں۔ دوسری چیز اس میں احکام ہیں کہ زندگی کے اجتماعی انسانی زندگی اور انسانی معاشرے کے اجتماعی اور انفرادی امور کی تعلیم اس میں عمل کے اعتبار سے دی جاتی ہے، یعنی عمل کیسے انجام دینا ہے اجتماعی زندگی میں اور انفرادی زندگی میں، اسے آپ شریعت سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ احکام کا ہونا، ہر مذہب میں احکام ہیں، ہر مذہب میں احکام اور شریعت یا قوانین ہیں۔ نمبر 3 اخلاقیات۔ اخلاقیات یعنی انسان کے باطن کے اندر جو تصویر کشی ہے یا کردار کشی ہے، اسے اخلاقیات سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں، یعنی انسان کی عملی استعداد، ملکات، انسان کا رشد اور کمال، یہ اخلاقیات سے تعبیر ہے۔
ہر مذہب میں اخلاقیات کی تعلیم موجود ہے، اب کس میں انحراف ہے، کس میں افراط تفریط اعتدال، یہ بحثیں الگ ہیں، لیکن کوئی بھی دین ہو وہ ان تعلیمات پر مشتمل ہے۔ الکافی کی دوسری اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر یہ تینوں قسم کے ابواب موجود ہیں، لہذا اصول کے عنوان سے پہلی 2 جلدیں ہیں، 5 جلدیں فروع یعنی احکام کے اعتبار سے ہیں، اور دوسری جلد میں کتاب الایمان والکفر کے ذیل میں آداب اور اخلاقیات کے وسیع و عریض ابواب موجود ہیں۔ اور الکافی کا جو کتاب الایمان والکفر ہے اس میں احادیث مبارکہ اس قدر اہمیت کی حامل اور دقیق ہیں، خود اہل سنت اس سے بہت متاثر ہیں، تذکرہ نہیں کرتے اس کا، کیونکہ وہ معارف وہ اہل بیت علیہ السلام کے در کے علاوہ کسی کتاب میں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ الکافی ایک جامع کتاب ہے، یعنی اگر کوئی قرآن کریم کے بعد الکافی کا اول سے آخر تک مطالعہ کرے تو اس کے نتیجے میں وہ کم سے کم پورے دین کا مطالعہ کر لے گا، حتماً و حتماً پورے دین کا مطالعہ کر لے گا۔ یہ حیثیت کسی بھی اور حدیث کی کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ مثلا بہار الانوار اس میں ہر چیز کو رکھا گیا ہے اور اس میں طویل تبصرے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن الکافی ایک ایسی کتاب ہے حدیث کی، زمانے قدیم میں ہے، زمانے امامت سے متصل کتاب ہے، اور اول سے آخر تک دین الہی کو اس میں ذکر کیا گیا، یعنی اگر کوئی دین الہی کو پڑھنا چاہتا ہے اول سے آخر تک تو اس کے لیے یہ الکافی کتاب کافی ہو سکتی ہے۔ تیسری اس کی خصوصیت یہ ہے الکافی کی کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے اصحاب لکھا کرتے تھے جو وہ فرمایا کرتے تھے ائمہ اطہار، لہذا ائمہ اطہار علیہ السلام انہوں نے اپنے اصحاب کو یا عوام الناس کے اندر احادیث کو جو بیان کیا تو اسی وقت بعض راوی لکھ لیا کرتے تھے اور موضوع کے اعتبار سے ایک کتابچے کو یا کتاب کو شکل دے دیتے تھے۔ اس کتاب کو کہتے ہیں اصل۔ اصل سے مراد یہ ہے کہ امام علیہ السلام سے سن کے راوی نے لکھا یا جس نے سنا تھا براہ راست اس سے سن کے لکھا، ہر دو کو اصل کہتے ہیں۔ تو اصل بہت ساری تھیں لیکن 400 اصل معروف ہو گئیں۔ اصل کی جمع اصول ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے 400 اصول، 400 اصول یعنی وہ اصل کی جمع 400 اصول۔ اصل کیا ہے؟ جو امام سے براہ راست لکھی یا جس نے سنا ہے امام سے اس سے براہ راست تحریر لکھی گئی۔ تو اس وقت جو عالم تشیع میں 400 اصل رائج تھی، ضروری نہیں ہے کہ ہر اصل قابل قبول ہو، کیونکہ اسے دیکھا جائے گا لکھنے والا کیسا ہے، اپنی طرف سے اضافہ کیا یا نہیں۔ ایسے بہت سارے افراد بھی تھے کہ ائمہ علیہ السلام سے سنا اور باہر آ کے جب ملتا کوئی راوی تو اسے الٹا بیان کرتے، تو وہ سیدھا امام کے پاس آتا کہ آپ نے یہ فرمایا، امام کہتے کہ میں نے تو یہ نہیں فرمایا۔ تو اس لیے اصل کا فقط ہونا کافی نہیں ہے، جس نے اصل لکھی ہے اس کا معتمد ہونا اور قابل اعتماد ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن 400 اصل معروف تھیں، یعنی یہ 400 اصل سے مراد ہے وہ کتابیں جو براہ راست امام معصوم کے محضر میں بیٹھ کے ان کی گفتگو سے تحریر کی گئی اور امام کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ بہت ساری کتابیں ہیں راویوں نے پیش کی اور امام نے تصدیق کی کہ اس میں جو کچھ ہے وہ درست ہے، لیکن وہ مختلف موضوعات کے اوپر ہوتی تھی۔ الکافی کی طرح ایک منبع نہیں ہوتا تھا کہ سارے کے سارے مختلف موضوعات ایک جگہ جمع کر دی، مثلا کتاب الصلاۃ ہے، کتاب النبی ہے، یا کتاب الانبیاء ہے، یا تاریخ الانبیاء ہے، یا اسی طرح سے دیگر کتاب الطلاق، کتاب النکاح، اس طرح مختلف موضوعات کے اوپر اصل ہوتے تھے۔ شیخ محمد بن یعقوب کلینی کے دور میں ان کی دسترس ان اصل تک تھی، 400 اصل تک تھیں۔ انہوں نے اس اصل کو خود انتخاب کیا اپنے مبنی رجالی کے تحت، اور اس اصل سے سب روایات جو ان کے ہاں ان کی نظر میں قابل اعتماد تھیں وہ انہوں نے الکافی میں لکھ دی۔ یعنی الکافی کیسے مرتب ہوئی ہے؟ ان اصل سے مرتب ہوئی ہے، لیکن اس میں کیا جو کچھ بھی اصل میں تھا سب لکھ دیا گیا۔ انہوں نے ہر اصل سے استفادہ ممکن ہے نہ کیا ہو، بلکہ انہوں نے اپنے علم کے مطابق اور وہی قواعد رجال اور حدیث کے مطابق قرائن اور شواہد کو دیکھتے ہوئے ان کا جن احادیث پر اعتماد تھا، یعنی شیخ محمد بن یعقوب کلینی کا اعتماد جن احادیث کے اوپر تھا، انہوں نے ان احادیث کو اپنی ترتیب کے ساتھ الکافی میں مقید کر دیا یا تحریر کر دیا۔ اس طرح سے الکافی بنی۔
لہذا الکافی اصل سے لی گئی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ بہت ساری حدیثیں اس طرح بھی لی گئی ہیں کہ خود شیخ محمد بن یعقوب کلینی نے سفر کیا اور راوی تک پہنچے، اس راوی سے پورا بیان سنا کہ تم نے کس سے لیا، پھر اس نے کس سے لیا، اور پھر اس طرح انہوں نے حدیث کو نقل کیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیخ محمد بن یعقوب کلینی کے بعد کسی اور حدیث کی کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک محدث ہیں، اور کئی محدث تھے، ان کی ہر ایک کی اپنی ایک خاص رسائی ہوتی ہے اور اپنی زحمت اور محنت ہوتی ہے، اور احادیث کو وہ لے کے آتے ہیں۔ اس لیے ان کے دور میں اور بھی کئی محدث تھے، مثلا اصل میں سے بعض اصل آج بھی موجود ہیں، بعض نے 8-10 کا دعویٰ کیا ہے، بعض نے 16 کا دعویٰ کیا، 16 معروف ہمارے پاس اصل کا موجود ہے۔ مثلا یہ کتاب الزہد حسین بن سعید احوازی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور یہ کتاب زہد پتلی سی کتاب ہے، زہد کے بارے میں صرف احادیث ہیں، یہ ساری احادیث تقریباً ساری احادیث الکافی میں موجود ہیں، لیکن یہ ایک اصل آج کے دور میں بھی موجود ہے۔ المومن کتاب ہے، ایک اصل ہے، وہ کتاب بھی المومن وہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے برقی ہیں، احمد بن محمد برقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب المحاسن ہے، اس میں انہوں نے بہت ساری روایات ائمہ اطہار علیہ السلام سے نقل کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ امام تقی و نقی و امام عسکری علیہ السلام کے صحابی تھے برقی۔ اب برقی کی المحاسن وہ موجود ہے، اس کی بہت ساری روایتیں الکافی میں آئی ہیں، تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ الکافی کیسے مرتب ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے الکافی میں اسانید اور روایات اس کا اعتماد بڑھ جاتا ہے کہ وہ محضر ائمہ علیہ السلام سے بہت قریب ہے یا متصل ہے۔ آئے اب ہم اس روایت کو دیکھیں کہ شیخ محمد بن یعقوب کلینی یہاں پہ علی بن محمد سے نقل کر رہے ہیں۔ علی بن محمد آگے نقل کرتے ہیں سہل بن زیاد سے، سہل بن زیاد الآدمی، ان کے بارے میں نجاشی نے کہا ہے کہ کان ضعیفاً۔ سہل بن زیاد کے اوپر اختلاف ہے، حتیٰ کہ ہمارے پاس اوپر 5 جلدی کتاب پڑی ہے مسند سہل بن زیاد۔ سہل بن زیاد سے کثیر روایات ہمارے ہاں وارد ہوئی ہیں۔ اگر ہم کہہ دیں کہ سہل بن زیاد ضعیف ہے تو وہ جو 5 جلدی کتاب ہے مسند و سہل بن زیاد، وہ سب روایات ضعیف ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ہم قرائن کی بنیاد پہ اس راوی کا جائزہ لیں، اور اکثر بیشتر ہمارے علماء وہ قائل ہیں کہ سہل بن زیاد تحقیق کی بنیاد پر ثقہ ہیں۔ نجاشی نے انہیں کیوں ضعیف کہا ہے اس کے اوپر تبصرہ کیا جاتا ہے، اور اس کو الگ سے علماء رجال پھر بحث کرتے ہیں۔ لیکن بعض علماء ہیں کہ وہ سہل بن زیاد کو ضعیف قرار دیتے ہوئے اس کی روایتیں ایک سائڈ رکھ دیتے ہیں۔ سہل بن زیاد سے زیادہ عقائدی احادیث نہیں وارد ہوئیں، فقہی احادیث بہت زیادہ وارد ہوئی ہیں۔ اب وہ فقہا کہ جو سہل بن زیاد کو معتبر قرار دیتے ہیں یا ثقہ مان لیتے ہیں، تو وہ پھر ان روایات کی بنیاد پہ فتویٰ بھی دیتے ہیں۔ لیکن وہ فقہاء کرام جو احتیاط کرتے ہیں، جب کہتے ہیں کہ نجاشی نے کہہ دیا کانا ضعیفاً تو اس کی بنیاد پہ ضعیف قرار پائے گا، وہ ان روایات سے فتویٰ نہیں دیتے۔ اس طرح کے مسائل ہمارے ہاں کافی زیادہ ہیں۔ مثلا یہی جو آیت اللہ سیستانی کا ایک فتویٰ موجود ہے پرندوں کے باب میں، کہ من لا یحضر الفقی میں ایک روایت ہے کہ مور کے بارے میں کہ یہ حرام ہے کھانا، یا اس کے کیونکہ جس کا گوشت حرام ہے اس کے انڈے بھی حرام ہیں۔ اب وہ روایت سنداً ضعیف ہے، تو پرندوں کے بارے میں یہ حکم ہے، پہلے ایک ضابطہ ہے، کلی قاعدہ ضابطہ ہے کہ وہ پرندے جو پھڑ پڑاتے ہیں فضا میں وہ حلال ہیں۔ اگر یہ والا ملاک اور معیار ثابت نہ ہو رہا ہو تو دیکھا جائے گا کہ جس پرندے کے پاؤں میں کانٹا ہے، 3 ہوتے ہیں نا نوکدار، پیچھے کانٹا ہے اور سنگ دانہ اس کا موجود ہے، تو وہ حلال گوشت جانور ہے، یعنی اس کا پوٹا بھی ہو، سنگ دانہ بھی ہو اور کانٹا ہو، جس میں یہ علامات ہوں وہ حلال ہے۔ اب اگر ہمارے پاس روایات میں ایسے پرندوں کے نام آ گئے کہ ابھی ان کے اوپر کوئی ضابطہ جاری نہیں ہوا، صحیح سند روایت ہے، لکھ دیا کیا کہ یہ پرندہ حرام ہے، تو اس کے اوپر یہ 2 ضابطے جاری نہیں کریں گے کیونکہ روایت نے کہہ دیا وہ حرام ہے۔ لیکن اگر روایت نے نہ کہا ہو کہ یہ پرندہ حرام ہے تو پھر یہ 2 ضابطے، پہلے پھڑپھڑانے والا، فضا میں پھڑپھڑانے والا ضابطہ جاری کریں گے، مثلا مرغی کو پھینکیں تو پھڑپڑاتی ہے زیادہ یا نہیں، بس حلال ہے۔ اسی طرح دیگر پرندے، کوے کو دیکھیں، چیل کو دیکھیں، وہ زیادہ فضا میں پھڑپھڑاتے نہیں ہیں۔ اگر یہ معیار پورا نہ ہو رہا ہو تو دوسرا معیار کہ پاؤں میں کانٹا ہو، سنگ دانہ ہو اور اس کا پوٹا ہو تو وہ حلال گوشت پرندہ ہے۔
اب روایت ضعیف ہو گئی، آغا سیستانی کی نظر میں ضعیف ہے، تو انہوں نے یہ والا ضابطہ جاری کیا، یہ ضابطہ جاری کریں تو مور حلال ہے، آپ اسے اوپر پھینکیں وہ پھڑ پڑائے گا زیادہ، تو انہوں نے لکھ دیا مور حلال ہے۔ اب ادھر جو فتنہ گر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو امام کہہ رہے حرام ہے اور آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں حلال ہے۔ اب ہمارے بعض دیگر فقہا جنہوں نے مور کو حرام قرار دیا وہ اس روایت کی بنیاد پہ حرام قرار دیتے ہیں، اگرچہ سندن ضعیف ہے، لیکن وہ من لا یعذر الفقیہ کی پر ایک اعتماد کرتے ہوئے یا اسی طرح راویوں کے اوپر بحث کرتے ہوئے کہ آپ نے دیکھا فتاویٰ کس طرح تبدیل ہو جاتے ہیں، تو سہل بن زیاد کو ہمارے اکثر علماء نے اعلیٰ تحقیق انہیں قبول کیا ہے اور ثقہ قرار دیا ہے، اور اس مبنا کے تحت یہ روایت ہماری کیا ہو جائے گی؟ صحیح سند ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم سہل بن زیاد کو ضعیف قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس پوری سند میں ہماری سند میں 5 راوی ہیں تقریباً، علی بن محمد ہیں، سہل بن زیاد ہیں، آگے ہیں موسیٰ بن قاسم بن معاویہ البجالی، یہ بھی ثقہ ہیں، علی بن جعفر بہت عظیم شخصیت، امام صادق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی ہیں، یہ 5 راوی ہیں۔ ان 5 راویوں میں فقط سہل بن زیاد ہیں کہ جن کی ضعف جن کا نجاشی نے ذکر کیا ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ الکافی کے اوپر بھی انہوں نے شرح لکھی، تو شرح اس میں انہوں نے محدثین کا جو اسلوب اختیار کیا وہ قواعد کی روشنی میں تھا، لیکن بحار الانوار جب انہوں نے لکھی تو اس میں اپنے مبنا کے مطابق انہوں نے ادھر حکم لگایا۔ بحار کے مطابق یہ روایت صحیح سند بن جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے مقدمے میں لکھا کہ میں اس میں جو روایات لکھ رہا ہوں وہ میری نظر میں معتبر ہیں، لیکن الکافی میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو مرآت العقول شرح کی ہے اس حدیث کی، اس میں لکھتے ہیں کہ ضعیف علی المشہور، مشہور کے نظریے کے مطابق یہ روایت ضعیف ہے، اور ضعف کی وجہ کیا ہے؟ سہل بن زیاد۔ لیکن بقیہ علماء جو سہل بن زیاد کو ثقہ قرار دیتے ہیں روایت صحیح سند ہو جائے گی۔ نمبر یہ آپ کے سامنے سند کا بیان تھا کہ بقیہ اجلہ ہیں، علی بن جعفر امام صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں، انہوں نے اپنے بھائی موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے نقل کی ہے یہ روایت، کہ ہم متن کو انشاءاللہ تعالی بعد میں پڑھتے ہیں، اس کی اب تخریج دیکھ لیں، کیونکہ تخریج سے مراد ہے کہ یہی روایت دیگر احادیث کی کتب میں کہاں کہاں آئی ہے۔ سند کے اوپر ہماری مختصر بحث ہو گئی، اور آپ نے الکافی خود ایک قرینہ بن جاتا ہے الکافی میں ایک روایت کا آنا، لیکن اس میں بھی اختلاف آیا یہ قابل قبول ہے یا نہیں، لیکن انسان کے لیے ایک نوع اعتماد کی فضا ضرور بنتی ہے، کیونکہ زمانہ امامت کے قریب ہے، اصول 400 سے یہ اکثر روایات اس میں آئی ہوئی ہیں، یا راوی حضرات اصحاب ائمہ علیہم السلام موجود تھے اور ان سے استفادہ کیا ہے، چند راویوں سے، یعنی 3-4 سلسلوں کے بعد امام معصوم تک پہنچ جاتے ہیں، اتنا قریب زمانہ ہے شیخ محمد بن یعقوب قلینی کا، تو یہ خود قرائن بنتے ہیں جس سے ایک نوع اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ یہ روایت ہمارے پاس اسی دور کی ایک اور شخصیت ہیں جن کا نام ہے علی بن بابوائے القمی، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی۔ شیخ صدوق محمد بن علی ہیں، کیونکہ کتب اربع 4 کتب اربع ہیں، 3 مصنف ہیں، محمد بن یعقوب قلینی، دوسرے محمد بن علی بابوائے جنہیں شیخ صدوق کہتے ہیں، اور تیسرے محمد بن حسن طوسی۔ ان کے نام یاد رکھنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ تینوں کے نام محمد ہیں اور تینوں کی کنیت ابو جعفر ہے، تینوں کے نام محمد ہیں اور تینوں کی کنیت ابو جعفر۔ شیخ طوسی کی 2 کتابیں الاستبصار اور تہذیب الاحکام۔ شیخ صدوق کے جو والد گرامی ہیں، شیخ صدوق 381 ہجری میں 381 ہجری میں وفات ہیں ان کی، یعنی وہ تقریباً 320 یا اس طرح سے کچھ صدی میں ان کی ولادت ہے۔ تو ان کے جو والد گرامی ہیں یہ غیبت صغرا کے ہیں، شیخ محمد بن یعقوب قلینی کے ہم اثر ہیں، علی بن بابوائے قمی، اور کہا جاتا ہے امام زمان علیہ السلام سے ملاقات کا شرف بھی انہیں حاصل ہوا۔ اور شیخ صدوق کے بارے میں معتبر جو اقوال ہیں اس کے مطابق امام زمان علیہ السلام کی دعا سے ان کی ولادت ہوئی ہے، دعا سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو علی بن بابوائے قمی کی ایک کتاب ہے الامامہ والتبصرہ، یہ جو کتاب انہوں نے التبصرہ والامامہ، یہ کتاب اس کے اندر انہوں نے 3 سندیں لکھی ہیں اسی معنی کی روایت پہ۔ یہ جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں 3 سندیں انہوں نے لکھی ہیں، لیکن اس میں بھی اسی طرح سے اعتراض ہے۔ بعض ایسے راوی آ جاتے ہیں کہ جن کے حالات زندگی ہم تک نہیں پہنچے۔ اب مجہول الحال راوی کے بارے میں بھی پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ آج ان کے بارے میں مجہول الحال راوی کے موضوع پہ
نہیں اشارہ کیا جاتا، آئندہ درس میں کیا جائے گا، لیکن وہی روایات ان کے فرزند محمد بن علی بابوئے شیخ صدوق نے کتاب کمال الدین میں تینوں سندوں کے ساتھ اس روایت کو نقل کر دیا۔ اسی طرح یہ روایت غیبت نعمانی میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن تکرار ہے غیبت نعمانی والی، یہ الکافی سے لی گئی ہے، یا جس طرح سے کمال الدین میں شیخ صدوق نے جو نقل کیا وہ انہوں نے اپنے والد کی ہی سند سے لی ہے، مثلا اپنے والد کا نام لے کے کہتے ہیں انہوں نے یہ بیان کیا۔ تو یہ ہمارے پاس کل روایات ہیں، یعنی یہ بنیادی طور پہ کہاں پہ آئی ہیں؟ دو کتابوں میں یہ روایت آئی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، ایک الکافی ہے اور دوسری الامامہ ہے، کتاب ان کی علی بن بابوئی کی۔ الکافی کی روایت کو ان کے شاگرد محمد بن ابراہیم نعمانی نے غیبت نعمانی میں ذکر کیا ہے، اور شیخ صدوق نے اپنے والد سے اس روایت کو لے کے کمال الدین میں 3 جگہوں پہ ذکر کیا۔ البتہ کمال الدین میں جو روایت ہے ایک روایت میں تھوڑا اضافہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہمارے پاس ہے جس کا نام ہے کفایت الاثر، کہ 12 ائمہ کے موضوع کے اوپر سب سے قدیمی کتاب یہی ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ کتاب ہمارے پاس لائبریری میں بھی موجود ہے، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ویسے ضخیم کتاب نہیں ہے، پتلی سی کتاب ہے۔ اس میں مصنف نے، یعنی یہ بھی 4ویں-5ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے ہیں، انہوں نے اس کتاب میں فقط 12 ائمہ کے ناموں کے تحت ابواب بنائے، اور ہر امام سے متعلق ان کی امامت کے مطابق، امامت کے موضوع کے علاوہ کسی اور اس کو لے کے نہیں آئے، امامت سے مربوط روایات کو اس میں لکھ دیا ہے۔ لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قدیم زمانے کی کوئی کتاب ہو، جو زمانہ اہل بیت علیہ السلام کے قریب ترین زمانے کی کتاب ہے، اور اس میں ائمہ علیہ السلام کے بقیہ جوانب نہ ذکر کیے گئے ہوں، صرف ان کی امامت کے بارے میں نص موجود ہو، وہ اس کتاب کے لیے کفایت الاثر اور ہمارے علماء میں سب سے معتبر ترین کتاب شمار ہوتی ہے، اور اس کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں۔ اس میں بھی انہوں نے ایک روایت جناب عمار یاسر سے نقل کی ہے۔ جناب عمار یاسر کی جو روایت ہے تھوڑی طویل ہے، امام علی علیہ السلام کا کلام ہے۔ اس میں امام علی علیہ السلام نے عمار یاسر کو بیان کیا کہ میری نسل سے 11ویں ہوں گے امام، وہ غیبت میں جائیں گے، پھر یہی روایت کا متن پیش کیا، اور یہ ہمارے پاس بالمعنی روایات کا ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ کن کن کتب میں وارد ہوئی۔ یعنی بنیادی طور پہ اس طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں 3 کتابیں اب ہمارے پاس ہوگی۔ ایک ہے الکافی، ابھی متن آپ کے سامنے پڑھا جائے گا، ایک ہے الکافی، دوسرا ہمارے پاس ہے الامامہ کتاب شیخ صدوق کے والد کی، اور تیسری ہے کفایت الاثر، اور کہ تینوں میں الگ الگ سندوں سے یہ روایت موجود ہے۔ حدیث کی طرف آئے، اگر کوئی شخص اس کو بھی قرینہ شمار کرنا چاہے، ایک اعتماد کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ کفایت الاثر ایک الگ سند سے لے کے آ رہے ہیں، اور علی بن بابوئے جو ہیں وہ 3 سندوں سے لے کے آ رہے ہیں، اور الکافی میں ایک اور سند سے یہ موجود ہے، تو اس سے ایک اعتماد بڑھ جاتا ہے کہ یہ روایت امام معصوم سے صادر ہوئی ہے۔ آئیں اب متن دیکھتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اللہ عز و جل کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا گیا کہ سورہ ملک آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ یہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ یہ اس حدیث کو میرے ساتھ ساتھ ضرور پڑھا کریں، کیونکہ آپ حدیث کو میرے ہمراہ پڑھیں گے اسی ٹائم یہ تقریباً یاد ہو جائے گی۔ آپ کے پاس یہ گروپ میں موجود ہے، اس کو روایت کو نکالیں اور روایت کے کلمات کے اوپر غور کریں۔ بقیہ روایات جو تخریج ابھی ہم نے کی ہے احادیث کی، کیونکہ ایک حدیث کو لینے کا مناسب ترین طریقہ کار یہی ہوتا ہے، پہلے اس سے سندی بحث کی جائے، دوسرا تخریج حدیث کیا جائے، سندی بحث میں حکم حدیث پتہ لگ جاتا ہے، نمبر 2 تخریج کی جائے، اور تخریج حدیث سے کیا مراد ہے کہ بنیادی مصادر میں یہ کہاں کہاں پر آئی ہے، اور کیا اس کے الفاظ تبدیل ہیں، کیا معنی اس میں اضافہ ہیں، اس سے بہت سارے امور ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور تیسرا ہے شرح حدیث۔ تو ابھی ہم شرح حدیث کی طرف آتے ہیں کہ پہلے حدیث کو پڑھ لیں، آپ حدیث کو خود مطالعہ کریں کہ اس میں واضح طور پہ آپ کے سامنے کلمات موجود ہیں۔ قرآن کی آیت ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کہہ دیجئے، أَرَأَيْتُمْ، کیا تم لوگوں کا کیا اس بارے میں خیال ہے؟ أَرَأَيْتُمْ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تم لوگ کیا اس بارے میں کہتے ہو؟
ان اصبح ماؤکم غورا، غور کا معجم المقاییس لغہ کو حوالہ آپ کی خدمت میں بھیجا ہوا ہے کہ آپ معجم المقاییس لغہ سے غور کا معنی غین واو رے، اس کا معنی دیکھیں کہ اصلان صحیحان، آپ دیکھ رہے ہیں اسے اصلان صحیحان، یہ دو اصل ہیں، یعنی اس کے دو اصلی صحیح معنی ہیں۔ احدہما خفوض فی الشیء و انحطاط و تطامن، خفض کہتے ہیں نیچے چلے جانا ہے، ایک شے میں چیز کا نیچے تک گہرائی میں چلے جانا، یا انحطاط پستی کو بھی کہتے ہیں، پستی کی طرف چلے جانا، درست ہے۔ والاصل الاخر اقدام علی اخذ مال قہرا او حربا، اور دوسرا اس کا معنی ہے کہ کسی نے اگر جنگ کے ذریعے یا چھین جھپٹ کے مال لے لیا تو اس کے اوپر اقدام کرنا۔ فالاول قولہم لقعر الشیء غورہ، کہ ایک شے جو کسی تہوں میں نیچے تک چلی جاتی ہے، صحیح ہے، جیسے آپ نے کنویں میں دیکھا ہوگا ایک دفعہ پانی بہت نیچے چلا جاتا ہے تو ڈول ڈال کے نکالنا پڑتا ہے، صحیح ہے، تہوں میں نیچے تک چیز چلی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ غور۔ اس میں غور کا معنی ہی ہمارے لیے مد نظر تھا۔ مفردات راغب میں اس کا معنی ذکر کیا گیا ہے المنحبط من الارض، زمین میں نیچے تک اتر جانا ایک شے کا، درست۔ اب آئیں آیت کو پہلے حل کریں، پھر آگے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کو دیکھتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ارأیتم، تم کیا سمجھتے ہو، تمہاری کیا اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، رائے کیا ہے؟ ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی، تم لوگ جس پانی سے استفادہ کرتے ہو، غورا، زمین کے نیچے تک چلا جائے، صحیح ہے، زمین کی تہوں میں نیچے تک چلا جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَعِينٍ، معین یعنی نیا پانی، وہ جو قابل استفادہ پانی ہے، تو کون تمہارے لیے قابل استفادہ اور تازہ پانی لے کے آئے گا؟ ہے کوئی بندہ اللہ کے علاوہ؟ قرآن نے یہ اسلوب متعدد آیات میں پیش کیا ہے۔ مثلا قرآن کی ایک آیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رات کو سرمدی بنا دے، وہ ختم ہی نہ ہو، تو کوئی ہے کہ جو دن کو لے کے آ جائے؟ کون ہے اللہ کے علاوہ جو دن اٹھا کے لے آئے؟ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ دن کو سرمدی بنا دے تو کون ہے کہ جو رات کو لے کے آئے؟ افلا تبصرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، بصیرت سے کام نہیں لیتے؟ یہ کوئی آسان معاملہ ہے، کسی سائنٹسٹ کو ہی لے کے آؤ کہ اسے کہو کہ ذرا تم دن کو قائم دائم رکھ کے دکھاؤ، تم رات کو ذرا قائم دائم رکھ کے دکھاؤ۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے کہ ہر روز اس فعل الہی کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ جب صبح ہو تو کہیں کہ میرے رب نے کس طرح سورج کو نکالا، فعل الہی کا آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، حس سے مشاہدہ کر رہے ہیں افعال الہیہ کا، اور وہ اللہ کا انکار کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی امام علیہ السلام یہ آیت کو بیان فرماتے ہیں، امام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، قل، کہہ دیجئے، ارأیتم، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں، ان اصبح ماؤکم، اگر تمہارے استعمال کا جو پانی ہے، غورا، وہ غور یعنی نیچے تہوں میں چلا جائے، پانی کے اندر جذب ہو کے ناپید ہو جائے، یعنی نظر ہی نہ آ رہا ہو۔ فَمَن يَأْتِيكُم، تو کون شخص ہے جو لے کے آئے گا، بِمَاءٍ مَعِين، وہ پانی کے جسے تم استعمال کرو، نیا پانی یا تازہ پانی، کہاں سے تم لے کے آؤ گے؟ ہے کوئی راہ تمہارے پاس؟ تو فوراً ہم کیا کہیں گے، اگر پانی نیچے چلا گیا تو ہم تو نہیں لا سکتے۔ امام اس آیت کریمہ کی تفسیر فرماتے ہیں، اسے آپ تفسیر حقیقی یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصادیق میں سے ایک مصداق ہے جو امام بیان فرما رہے ہیں، یا تفسیر انفسی بھی اسے کہا گیا ہے۔ تفسیر انفسی کہ اللہ سبحانہ وتعالی فی الآفاق وفی انفس، اپنی آیات آفاق میں بھی دکھاتا ہے اور انفس میں بھی دکھاتا ہے، تو اس سے تفسیر انفسی مراد ہے۔ یہاں پہ فرماتے ہیں اذا غاب عنکم امامکم، جب تمہارے امام تم لوگوں سے غائب ہو جائیں گے، فَمَن يَأْتِيكُم بِإِمَامٍ جدید، تو پھر کوئی ہے کہ کوئی امام جدید لے آئے اور ان کی کمی کو پورا کر دے، یا تمہیں ان کی محتاجی رہے گی مسلسل؟ تو یہاں پہ امام کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ پانی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اگر پانی چلا جائے نیچے تو کوئی نیا پانی نہیں لا سکتا، اس کی حاجت اور اس کی ضرورت تمہیں قائم دائم رہے گی۔ وہ غائب ہو سکتا ہے اور تمہیں پتہ ہے وہ غائب ہو گیا، ابھر آئے گا دوبارہ، وہ دوبارہ نکل آئے گا،
لیکن کوئی نیا پانی اور تازہ پانی لانے والا کوئی بندہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تمہارے امام معصوم جو ہیں وہ تم لوگوں میں غائب ہو جائیں گے، اور جب وہ غیبت اختیار کر لیں تو کوئی شخص نہیں ہے کہ جو ان کی ضرورت کو پورا کر دے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ان کی کمی کو پورا کر دے۔ کوئی امام جدید کو نہیں پکڑ کے لا سکتا کہ وہ امام زمان علیہ السلام کی حاجت کو پورا کر دے۔ ہاں، بے وقت ضرورت انسان اضطراری حالت میں امور انجام دیتا ہے۔ ابھی جو دنیا چل رہی ہے یہ ایک نوع اضطراری حالت میں دنیا چل رہی ہے۔ اصل اس کمی کو پورا کب یہ ہوگا کہ یہ پیاس کب بجھے گی کہ جب امام علیہ السلام کا ظہور اپنی تمام شرائط کے ساتھ ہوگا۔ وہ شرائط ہم اگلی حدیث میں پڑھ چکے ہیں۔ ظاہر غیر مطاعن تھے، شرط امام کے ظہور کی کہ مطاعن ہوں، یعنی ان کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کے ساتھ پھر سارے ثمرات ہیں، اگر ظاہر اور اطاعت نہ ہو وہ مشابہ غیبت ہیں۔ اس لیے علامہ نقن رحمۃ اللہ علیہ بڑی شخصیت بر صغیر کی گزری ہیں، ان کی ایک کتاب ہے وجود حجت، امام زمان علیہ السلام کی موضوع پر ہے کتاب وجود حجت کتاب ہے۔ اس کتاب میں علامہ نقن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طور پہ ثابت کیا ہے کہ حقیقت میں 11 کے 11 ائمہ ہی غیبت میں رہے ہیں، کسی تک امت کو پہنچنے نہیں دیتے تھے، کسی کو دین نشر کرنے نہیں دیتے تھے۔ تو کہتے ہیں یہ 12ویں کی غیبت کوئی اجنبی نہیں ہے، اس لیے 11 ائمہ ایک نو انہیں غیبت میں ہی رکھا گیا ہے۔ تو وجود ان کا ثابت تھا، لیکن ان کے ثمرات سے استفادہ معاشرے نہیں کر سکے، ایسے مسائل کھڑے کیے گئے۔ تو یہ ہمارے پاس روایت آتی ہے، اس میں آپ نے مختصر طور پہ تشبیہ کا اسلوب دیکھا، کیونکہ تشبیہ اس قدر واضح ہے کہ اس کی مزید شرح کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی پانی جب زمین کے نیچے تہوں میں چلا جائے تو ادھر ہم یہ نہیں کہتے کہ اسے پانی کی ضرورت ہی ختم ہو گئی، اور کوئی پانی کو اندر سے نکال کے بھی باہر نہیں لا سکتا، اس کی استطاعت سے باہر ہے۔ اسی طرح امام معصوم اگر غیبت اختیار کر لے ان کی ضرورت ختم نہیں ہو جاتی، ضرورت اسی طرح قائم دائم ہے، اور کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ انہیں غیبت سے پکڑ کے خود باہر نکال لائے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مشیت اور ارادے اور اس کی قبض قدرت میں امور ہیں۔ اس سے متعلق چند احادیث کو ہم دیکھ لیں۔ البتہ علامہ مجلسی نے چند نکات اس میں بہتر بیان کیا۔ مرآت العقول سے میں تیزی سے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ انہوں نے اسے بیان کیا ہے کہ پانی جو ہے وہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آرام سے جاری ہوتا ہے۔ یہاں پہ پانی کو استعارہ کے طور پہ لیا گیا ہے، کیونکہ پانی وہ زندگی کا سبب ہے، مادی زندگی کا، جسم کی زندگی کا سبب ہے یا نہیں۔ امام کو اس لیے پانی سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ امام معصوم اس دنیا میں ارواح کی زندگی کا سبب ہیں، سبب حیات الارواح ہیں، اور پانی سبب حیات جسم ہے۔ لہذا جس طرح پانی جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی کے لیے اہمیت رکھتا ہے، امام علیہ السلام اسی طرح انسان کی یا معاشروں کی زندگی کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ لیکن اس اہمیت کے باوجود بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ پوشیدہ ہو جاتا ہے، اور جب پوشیدہ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ضرورت پیش آتی ہے پانی کی، وہ ختم نہیں ہو جاتی۔ تو معین کہتے ہیں جدید کو، اس لیے امام نے یہاں پہ بیان فرمایا اذا غاب عنکم امامکم فمن یأتیکم بامام جدید۔ کون ہے کہ جو امام جدید لے آئے کہ جو ان کی ضرورت کو پورا کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا امام علیہ السلام نے یہاں پہ تشبیہ دی۔ بقیہ واضح ہمارے پاس، بقیہ ہمارے پاس جو کمال الدین میں روایات آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے تیزی سے پڑھ دیتا ہوں۔ کفایت الاثر والی بھی جو جناب عمار یاسر رضی اللہ عنہ سے ہے، اس میں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں اس کو، یعنی وہ جو 3 منابع ہیں ان 3 منابع سے تیزی سے آپ کے سامنے اسی روایت کے حصے کو جب معنی واضح ہو گیا کہ آیت ہمارے لیے یاد ہوگی ہمیں کہ ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اس آیت سے امام نے پانی سے امام زمان علیہ السلام کو تشبیہ دی۔ جناب عمار پہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 120 ہے، کفایت الاثر فی نص علی الائمۃ الاثنی عشر کتاب ہے۔ اس میں فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی احد الیہ، امام علی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے یہ عہد و پیمان لیا ہے انہ یخرج من صلب الحسین، حسین علیہ السلام کے صلب سے اللہ 9 اماموں کو نکالے گا، یعنی 9 امام آئیں گے امام حسین علیہ السلام کی نسل سے۔ وَالتَّاسِعُ مِنْ وُلْدِهِ، اور ان کی اولاد میں سے جو 9ویں ہیں
یغیب عنہم، وہ ان لوگوں سے غائب، امت سے غائب ہو جائیں گے۔ وذاک قولہ عز وجل، اور جی اللہ عز وجل کے فرمان کا مطلب ہے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین یکون لہ غیبۃ طویلہ۔ امام علی فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت طویل ہوگی، یرجع عنہا قوم وَيَثْبُتُ عَلَيْهَا آخَرُونَ، بعض ہیں کہ جو منکر ہو جائیں گے اور بعض ہیں جو ثابت قدم اس کے اوپر رہیں گے۔ فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْرُجُ، اور وہ جب آخری زمانے میں نکلیں گے، ظہور کریں گے، خروج کریں گے، فَيَمْلَأُ الدُّنْيَا قِسْطًا وَعَدْلًا، اور وہ قسط اور عدل اور انصاف سے امام بھر دیں گے دنیا کو۔ وَيُقَاتِلْ عَلَى التَّأْوِيلِ، اور تعویل کے اوپر، قرآن کی تعویلات من گھڑت تعویلات ہیں، تعویل پہ حقیقت قرآن کے اوپر جنگ ہوگی۔ کما قاتلت علی تنزیل، جیسے میں نے تنزیل کے اوپر جنگ کی، وہ تعویل پہ کریں گے۔ وَهُوَ سُمِّيَ وَأَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ، کہ وَهُوَ سَمِّيَّ وَأَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ، کہ یہ سب سے زیادہ مشابہ میرے ساتھ ہوں گے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری شخصیت سے اور میرے حلیے سے سب سے زیادہ قریب یہی ہوں گے۔ ادھر ایک اور نقطہ بھی ذکر کیا جائے ضمنی طور پہ، امام علی علیہ السلام کا حلیہ مبارک شیعہ سنی کتب میں صحیح سند رخ سے وارد نہیں ہوا۔ شیعہ سنی کتب میں جو وارد ہوا ہے ضعیف سند روایات ہیں اولاً، نمبر دو اہل سنت بالخصوص کتب میں ان کا ایک مسخ شدہ چہرہ بیان کیا جاتا ہے، یعنی چھوٹا قد، انتہائی بڑا پیٹ، سر گنجا، رنگ انتہائی سیاہ، اور داڑھی عجیب سی بکھری ہوئی، اور چہرے میں آنکھیں بڑی سی، اس طرح کا وہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس اس طرح کی روایات ہیں کہ جس میں اس طرح کی روایات بھی تاریخ میں اہل سنت کتب میں بھی وارد ہوئی کہ امام علی علیہ السلام سب سے زیادہ مشابہ تھے شکل و صورت میں رسول اللہ سے، یا اسی طریقے سے یہ روایت کہ ہم احادیث یا سنی دونوں میں آئی ہیں کہ امام زمان علیہ السلام سب سے زیادہ مشابہ ہوں گے رسول اللہ سے، اور یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ امام مہدی سب سے زیادہ مشابہ ہیں مجھ سے۔ تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کا حلیہ مبارک رسول اللہ کے انتہائی قریب تھا، نہ کہ ویسا تھا کہ جیسا بعض لوگوں نے دشمنی کی بنیاد کے اوپر ان کا مسخ کر کے ایک چہرہ نعوذ باللہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ کمال الدین کی چند احادیث کو دیکھ لیں کہ 3 احادیث ہیں، ایک تو وہی ہے بعین ہی اسی طرح جیسے ہم نے الکافی میں پڑھی اسے ترک کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک حدیث ہے اس کو دیکھیں، کمال الدین جلد نمبر 1 صفحہ 326 میں ہے یہ روایت، اور اس روایت میں ابو بصیر نقل کرتے ہیں امام باقر علیہ السلام سے کہ اللہ عز و جل کے اسی فرمان کے بارے میں جو سورہ ملک آیت نمبر 30 ہے۔ تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ھذہ نزلت فی القائم، امام مہدی علیہ السلام کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یقول ان اصبح امامکم غائبا عنکم، کہ یہ روایت میں اصل میں اس طرح سے تفسیر اس کی ہے کہ اگر تمہارے امام تم لوگوں سے غائب ہو جائیں گے، لا تدرون این ہوا، تم لوگ نہیں جانتے ہوگے کہ وہ کہاں پر ہیں۔ فمن یأتیکم بامام ظاہر، تو پھر کون امام ظاہر کو تمہارے پاس لے کے آئے گا، یأتیکم باخبار السماء والارض، جو آسمان اور زمین کی خبر تمہیں دے، وحلال اللہ عز وجل جل وعز، اور وہ اللہ جل وعز کے حلال کو بیان کرے، وہ حرام ہی، اور اللہ کے حرام کردہ امر کو بیان کرے۔ ثم قال، پھر امام فرماتے ہیں واللہ ما جاء تأویل هذه الآیہ ولابد ان یجیء تأویلها، کہ اس آیت کی تعویل جو ہے وہ ابھی تک قسم بخدا نہیں آئی، اور ضروری ہے کہ اس کی تعویل آئے، یعنی اس آیت کی ایک حقیقت ہے، تعویل سے مراد کیا ہے؟ حقیقت، وہ حقیقت آ کے رہے گی، ابھی تک نہیں آئی۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا یعنی امام زمان علیہ السلام جب آئیں گے تو پھر اس آیت کی حقیقت، یعنی ان کا دور آئے گا۔ تو امام باقر علیہ السلام کے دور میں تو یہ دور نہیں آیا تھا، اس میں تو امام موجود تھے، اس لیے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا واللہ ما جاء تعویل هذه الآیہ، یعنی میں اس کی تعویل نہیں ہوں۔ وہ زمانہ جب 12ویں کا آئے گا تو وہ زمانے کی امت جانے گی جب امام ان سے غیبت میں ہوگا۔ آخری روایت کمال الدین کی اس باب میں آپ ملاحظہ کریں، اور یہ روایت معاویہ بن وہب البجلی نے نقل کی ہے، اور اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے، لیکن صرف اتنا سا فرق ہے کہ اس آیت کے باب پڑھنے کے بعد امام فرماتے ہیں اذا فقدتم امامکم، جب تم اپنے امام کو کھو دو گے،
فلم تروہ اور تم انہیں نہیں دیکھو گے، فماذا تصنعون پھر تم کیا کرو گے، تم تو نہیں کوئی نیا امام لے کے آ سکتے، یعنی تمہاری ضرورت قائم دائم رہے گی، حاجت قائم دائم رہے گی، اور تم شدت سے ان کی ضرورت کا احساس اپنے وجود میں پاؤ گے، لیکن وہ غیبت سے اللہ ہی کی ذات انہیں نکال کے لے کے آئے گی۔ لہٰذا غیبت کا نظریہ اس سے ثابت ہوتا ہے، اس پہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ آپ نے بعض دیگر روایات میں بھی پڑھا کہ امام فرماتے ہیں، جیسے امام علی علیہ السلام کے جناب عمار کو یہ کہنا کہ یرجع عنہ، کہ بعض کیا ہوں گے ان سے رخ پھیر لیں گے، وَيُثْبِتْ يَثْبُتُ، اور بعض ثابت قدم رہیں گے۔ تو غیبت میں امام مہدی علیہ السلام کی غیبت پہ اعتقاد رکھتے ہوئے اور ان کا ظہور ہوگا، اور یملأ الارض قسطا وعدلا، اس کے اوپر پختہ محکم عقیدہ رکھنا، یہ ایمان کے لیے یا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔